الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد میرا محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی شان اور اس امت کی فضیلت کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور اس امت کے مقصد کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور سے یہ فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدا کر پھر اس کو اس کام سے بھی آگاہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تمہیں کس کام کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ ایمان والوں کے صفات، ایمان والوں کے اچھائیاں اور خوبیوں کو اللہ بتلاتا ہے کہ نیک لوگ ہوتے کون ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگ وہ ہے جو اچھائیوں کے کام میں اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں، چاہے وہ دن میں ہو چاہے وہ رات میں ہو، یعنی وہ کھل کر بھی نیک کام اللہ کی راہ میں اپنی مال اور اپنے جان کو خوب خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی کرتے ہیں اور چھپ کر بھی کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب ان کو کوئی غصہ آتا ہے تو وہ اس کو پی جاتے ہیں، غصے کو پینے والا، خیر اور اچھے کام کو کرنے والا، برائی سے اپنے آپ کو بچانے والا اور بھلائیوں پر اپنے آپ کو چلانے والا، اپنی مال اور اپنے جان ان دونوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنے والا۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پر بار بار ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت وہ امت ہے جو ساری امتوں سے بہترین امت ہے، ساری امتوں سے افضل ہے، سارے امتوں سے ان کی فضیلت، ان کا مقام ہمارا فرمایا کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ برائیوں سے بچتے ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھلائیوں کی دعوت دیتے ہیں۔ کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ گناہوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ بھلے اور نیک کیوں ہے؟ کہا کہ یہ لوگوں کے ساتھ خیر کے کام کرتے ہیں، خود بھی خیر سے جڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی خیر کی کام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک اللہ کو مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جان اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔
انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پھر یہ بھی بتلا دیا اس کی مقام، اس کی اہمیت، اس کی شان کو اللہ نے جگہ میں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کو ذکر کیا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ ایک جگہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات کہ یہ ایمان والا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ صفات ہے۔ کہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ چھپ کر بھی نیکی کرتے ہیں، واضح طور سے علانیہ بھی نیکی کرتے ہیں۔ کہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گناہوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود بھی گناہوں سے بچتے ہیں، اور نیکیوں کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور خود بھی نیک کام کرتے ہیں۔ اور کہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ وہ صفات ہے جو مومنین کے اللہ ذکر فرماتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والے ہیں۔ اگر مومن مسلمان اعمال صالحین اگر نہ کرے، اعمال صالحین سے اس کا تعلق اور اس کا رشتہ نہ رہے، بھلائی اور خیر سے اس کا تعلق اور رشتہ نہ رہے، نماز اور عباداتوں سے اس کا تعلق اور اس کا رشتہ نہ رہے، تو پھر یہ اس قوم اور ان لوگوں میں شمار نہیں ہو سکتا جو لوگ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ کے ذریعے فرمایا کہ میری امت بہترین امت ہے، اور جب میں ان کو دیکھوں گا تو فخر کروں گا اور ان پر خوش ہو جاؤں گا۔ اور یہ امت ایسی ہوگی کہ جس کے اندر پھر اللہ نے خاص ایسے مخصوص بندوں کو چن کر 70,000 ایسے انسان جن کا بغیر حساب کتاب کیے اللہ ان کو جنت میں پہنچائے گا۔ پھر یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے، پھر وہ 70,000 میں، اور پھر وہ 70,000 کے ساتھ میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 انسان ہوں گے جو جنت میں اللہ پاک انہیں بغیر حساب کتاب کے پہنچائے گے۔ تو یہ بے نمازی اور یہ بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے، یہ پھر نیکیوں سے دور رہتے ہوئے یہ گناہوں سے جو نہ بچتے ہیں، ایسے لوگ فرمایا کہ پھر یہ ان لوگوں میں شمار نہیں ہوگے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیز کو بتلا دیا کہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی اس کو اس لیے کیا ہے کہ یہ اللہ کے لیے سب کچھ خرچ کیے، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ تم سے میں نے پھر اس کا سودا بھی کیا ہے، جو تمہیں دیا ہے اس کو خرید بھی لیا ہے۔ انسان کو اللہ نے جان دے دی، انسان خود نہیں بنا، انسان کو اللہ نے بنایا، اس کے جسم میں انسان کے روح یہ اللہ نے ڈالی۔ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں جان دیا ہے، ہم نے جو تمہیں جان دی وہ جان، اور جو تمہیں مال دیا ہے وہ مال، جو تم نے نہ کمایا، نہ تم سے کہیں سے حاصل کیا ہے، نہ کہیں سے تمہیں ملا، اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہم نے دیا ہے، جان ہم نے دی ہے، مال ہم نے دیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزوں کے بدلے ہم نے تمہارے ساتھ ایک سودا کیا ہے، یہ دونوں چیزیں تم مجھ کو دے دو، پھر اللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت دے دی ہے۔ تو یہ سودا ہو چکا ہے اللہ کے ساتھ میں، اور اللہ نے یہ بتلا دیا ہے کہ تمہاری جان اور تمہارا مال، اس کے عوض میں نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اگر بندہ جان اور مال رب کو نہ دے اور جنت میں جانے کا خواب دیکھے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات اس کی نگرانی رکھ کر، اپنے مال اس کی نگرانی رکھ کر، اس کے اوپر دھیان رکھ کر، اس کے ساتھ اپنے آپ کو فکر مند رکھ کر چلے کہ یہ میرا کہاں گزر رہا ہے، کہاں کٹ رہا ہے، کہاں گھٹ رہا ہے، اور مال میں کس جگہ اور کہاں پر صرف کر رہا ہوں۔ مال اگر اللہ کے راہ میں ہے تو یہ صحیح ہے، اگر جان انسان کی اللہ کے راہ میں جد و جہد کر رہی ہے، اللہ کے لیے، دین کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، تو یہ دونوں کی دونوں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی جان، اپنے مال کو اللہ کے لیے ایسا لگایا کہ اللہ نے انہیں زمین ہی پر کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
انہوں نے نہ رشتہ دار، نہ اہل و عیال، نہ اپنے مال، نہ اپنی بیوی، نہ بچے، نہ اپنے پیچھے چیزوں کو دھیان دیا، بلکہ انہوں نے کہا یہ مختصر سی دنیاوی زندگی ایمان کے ساتھ اگر گزرتی ہے، عمل پر گزرتی ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرتی ہے، دین پر، شریعت پر، اسلام پر گزرتی ہے، تو آنے والی جو زندگی ہے وہ زندگی مجھے کامیاب کر دیں گی۔ اس لیے انہوں نے یہاں پر کوئی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، انہوں نے رشتہ دار کو، رشتہ داری کو ترجیح نہیں دی، نبی کو، اللہ کو ترجیح دی، دین اسلام کو ترجیح دی۔ جنگ بدر میں ان کے خود کے ماموں، ان کے حقیقی ماموں ان کے خلاف کھڑے ہو گئے میدان کے اندر تلوار لے کر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ، یہ حقیقی ماموں ہیں۔ عاص بن ہشام بن مغیرہ یہ ان کے حقیقی ماموں ہیں، جنگ بدر میں کھڑے ہو گئے سامنے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے ساری چیزوں کو، اللہ کے رسول کے لیے ساری چیزوں کو ترجیح دی ہے، سب چیزوں سے زیادہ میں نے نبی اور اللہ کو ترجیح دی ہے، اب مجھے دنیا اور رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر دین اسلام میں ہے، یہ اگر حقیقت والے ایمان اور مومن ہے، تب ان کا استقبال ہے، ورنہ تو پھر یہ وہ ہے جو شیطان کے گیروں میں چل رہے ہیں، کیونکہ اگر میں ان کی رعایت کروں تو پھر اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گا، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائیں گا۔ یہ آمنے سامنے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لڑتے ہوئے ان کے سامنے آئے، ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول ہے، ایک طرف ماموں ہے حقیقی ماموں، اور دوسری طرف اللہ، اس کا رسول اور دین ہے، لیکن اس وقت میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ماموں کو بچایا جائے، ماموں کو چھوڑا جائے، ماموں کی حفاظت کی جائے، نہیں، بلکہ انہوں نے اس وقت میں اپنی تلوار نکالی اور نکال کر اپنے ماموں کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور ایسا تلوار کا وار کیا کہ ان کے سر کے اندر، سر کے اوپر ایسی تلوار ماری کہ سر کو چیرتے ہوئے اور گلے تک، ان کے پورے کھوپڑی کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے گلے تک ان کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ نذیر دی، یہ ثبوت دیا اور یہ مثال بتلائی، یہ عملی نمونہ کر کر کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، تے ساری کائنات جس رب کی ہے اور جس رب نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، اس کام کو کرنے میں اگر دنیا آ جائے سامنے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے یہ کہا اور یہ کر کر بتلایا کہ ان کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں پیدا ہم نے اس کام کے لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کی عبادت کہتے ہیں کس کو ہے؟ اللہ کی عبادت کہتے ہیں اس کو نہیں کہ ہم روزے رکھے، آج کے روزہ عبادت بن گیا، نماز پڑھے تو نماز عبادت بن گئی۔ اللہ کی عبادت کہتے ہیں جس وقت میں جب اللہ جو کام کرنے کو کہے اور وہ کام اسی وقت کرنے کو عبادت کہتے ہیں، اسی وقت کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، اللہ کا حکم ہے، نماز کا وقت ہوا اور اس وقت اب جو نماز پڑھی جائیں گی وہ عبادت ہے۔ روزہ، رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، رمضان آئے گا، روزے کا حکم ہوگا، چاند نظر آئے گا، اب اللہ کا حکم ہے، اب کرنا ہے، اب وہ عبادت ہے۔ کوئی اپنے من سے کبھی اٹھ کر جو ہے کوئی بھی عمل شروع کر دے، فرمایا یہ عبادت، نفلی عبادت بن سکتا ہے، لیکن وہ عبادت نہیں بن سکتی جس کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے، جس پر اللہ کی پکڑ آئے گی، جس پر اللہ کے چھوڑنے پر وعید آئے گی، اور جس پر اللہ ناراض ہوگا چھوڑنے پر، وہ عبادت ہے جو اللہ کرنے کو کہے اور بندہ وہ اس وقت کرے، یہ نہیں کہ اللہ کرنے کو کہے اور بندہ پیچھے ہٹ جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، نبی کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا آگے لگایا، جس وقت نبی نے کہا کون ہے جو میرے اور میرے دین کے لیے، اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلے، تو صحابہ نے ایک وقت میں کہا کہ لبیک، اللہ تیرے دین کے لیے، یا رسول اللہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم آدھی رات کو بھی تیار ہیں اور دین کے اجالے میں بھی تیار ہیں۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ہے، اسی دوران بڑی ہلچل مچ گئی،
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین اللہ کے ذات پر کس معیار کا تھا، نبی علیہ السلام پر انہوں نے کیسا ایمان لے آیا تھا، انہوں نے دین کو اپنے اندر کیسے بٹھایا ہوا تھا، انہوں نے دین کو کس حد تک سمجھا ہوا تھا، انہوں نے حقیقی کامیابی کو کیسے سمجھا تھا، یہ دیکھ لو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار مشرکین ٹوٹ پڑ رہے، سامنے سے دوڑ کر ایک پورا کا پورا ایک جماعت نبی علیہ السلام کی طرف لپک رہی ہے۔ اسی دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ہے کوئی جو ان کو منتشر کر کر ان کو جو ہے تو مجھ سے دور کرے اور اپنے آپ کو میرے سامنے اپنے جان کو میرے لیے قربان کرے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں اور اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ بس یہ آواز سننا تھا حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی سنا کہ ان سے مقابلہ کرنے پر جو نبی کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں جو میرے لیے جان کو آگے رکھے، یہ فوراً آگے بڑھے، انہوں نے انصار صحاباؤں کو اپنے ساتھ لیا اور یہ کفار مشرکین کی طرف، یہ بغیر ایمان والوں کی طرف اپنے آپ کو انہوں نے لپکایا، ان کے اوپر ایسا وار کیا، ان کو ایسا پیچھے کھدیڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا دور کیا، یہاں تک کہ ایک ایک ان کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ جتنے صحابہ لے کر حضرت زیاد بن سکن اپنے ساتھ انصاریوں کو لے کر آگے بڑھے تھے، ایک ایک کر سب شہید ہوئے، یہاں تک کہ حضرت زیاد بن سکن بھی شہید ہو گئے، انہوں نے بھی اپنی جان کو قربان کیا اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو یہ پیغام دیا، ہم نے یہ عمل کیا اس لیے کیونکہ دین کی حفاظت اور نبی کی حفاظت کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کو ایسے قربان کیا، ہم نے اپنے آپ کو مٹا دیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرہ برابر بھی خراش تک آنے کے لیے ہم نے موقع نہیں دیا۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو آگے رکھ کر دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح کی ترجیح دی۔ انہوں نے اللہ کو پہچان کر، نبی کو پہچان کر، آخرت کو سمجھ کر انہوں نے دنیا میں اس کا اتنا بہترین انہوں نے دنیا کی زندگی گزاری، دنیا کی لالچ نہیں، دنیا کی حرص نہیں، دنیا کی تمانی مال و خزانے جمع کرنا، عہدے پراپرٹیاں جمع کرنا، نہ اس کے پیچھے لگے، انہوں نے تو پکے پکائے باغات کو چھوڑ دیا جنت کے لیے، کہا کہ نبی کے پیچھے اور دین کے لیے ہم نے اپنے آپ کو نکالا تو بنیں گی تو آخرت، دنیا تو یہ تو آج ہے کل چھوٹ جائیں گی، موت تو ہر حال میں آنی ہے، چاہے وہ بستر پر آئے، چاہے وہ میدان میں آئے، چاہے وہ اپنے گھر میں آئے، چاہے وہ اللہ کے راہ میں آئے، چاہے روڈ پر آئے، چاہے ہاسپٹل میں آ جائے، چاہے جوانی میں آئے، چاہے جو ہے تو عمر ختم ہونے پر آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، ایک نہ ایک دن 100 سال کے بعد تو موت آنی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں وہ سودا کر لو جو ہمیشہ کی زندگی کامیاب زندگی بنے۔ یہی جنگ احد کے اندر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ کل اللہ کے دین کے لیے، حفاظت کے لیے، دین اسلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنان نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آ رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور دوسری طرف حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد سے کہا کہ سعد تمہیں پتہ ہے کل اللہ کے راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نبی کے ساتھ میں ہمیں میدان میں کفار مشرکین کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے۔ کہا اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب اللہ کے راہ میں نکلو دعائیں کی جائے تو اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کہا کہ ہاں، کہا کہ چلو پھر ہم اللہ کے لیے آج دعا کریں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کل کا جو مقابلہ ہے اس میں جو ہے کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ یہ دونوں نکلے، ایک کونے میں بیٹھ گئے مسجد میں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے لیے بیٹھے آگے اور حضرت عبداللہ بن جحش پیچھے ان کے دعا کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا پھر جب آپ دعا کریں گے میں آپ کی دعا پر آمین کہوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ دونوں دعا کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، الہ العالمین کل تیرے مقابلے میں، تیرے نبی کے مقابلے میں جو کفار جو لڑنے کے لیے تیرے نبی اور تیرے دین کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ کل میں جب ان سے مقابلہ کروں تو ایسے بہادر دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، میں اس پر وار کروں، وہ مجھ پر وار کرے، یہاں تک کہ میں اس پر غالب آ جاؤں اور میں اس کو قتل کر دوں، اور اس کو قتل کرنے کے بعد پھر میں اس کے مال غنیمت سے فائدہ اٹھاؤں۔ انہوں نے یہ کہا، پیچھے حضرت عبداللہ
اللہ نے کہا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے دعا کے لیے بیٹھ گئے۔ جیسے وہ آگے بیٹھے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے کہا یا الہ العالمین، کل تیرے مقابلے میں تیرے دین کے لیے تیرے نبی کے ساتھ میں ہم کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ تیرے ساتھ، تیرے نبی کے ساتھ ہم میدان میں اترنے والے ہیں اور وہاں کفار مشرکین سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ الہ العالمین، کل ایسے طاقتور ظالم اور ایسے طاقتور اور ہونہار اور تلوار کا ماہر، اللہ ایسا بہادر اور طاقتور کہ سب کچھ جاننے والا وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، یہاں تک کہ میں اس کو واصل جہنم کر دوں اور پھر میں اور کئیوں کو مار کر جہنم میں داخل کر دوں، یہاں تک کہ ایک ایک کر میں سب کو جہنم رسید کر دوں اور پھر بعد میں یا اللہ وہ بھی مجھ پہ وار کرے اور میں بھی شہادت حاصل کر لوں، یہاں تک کہ میں بھی تیرے راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اور پھر اس پر بس نہیں کہا الہ العالمین، اور آگے میں یہ تجھ سے چاہتا ہوں جب میں شہید ہو جاؤں تو آگے بڑھ کر وہ میری ناک کو کاٹے، میرے کان کو کاٹے اور اس کو کاٹنے کے بعد میں اسی حالت میں اللہ میں تیرے دربار میں آ جاؤں، پہنچ جاؤں اور تم مجھ سے سوال کرے کہ عبداللہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تیری ناک اور کان کہاں ہے، تو میں سامنے سے کہوں یا اللہ تیرے راستے میں اور تیرے نبی کے راستے میں یہ میری ناک اور کان کاٹے گئے ہیں، اور تو سامنے سے کہے ہاں عبداللہ تو سچ کہہ رہا ہے، میری راہ میں میرے راستے میں تیری ناک اور کان کاٹی گئی۔ بس انہوں نے یہ کہا، پیچھے جو حضرت سعد بن وقاص نے آمین کہی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے کل کا دن آ گیا، جنگ احد میں ہم نے دیکھا اسی طریقے سے ہوا جیسے ہم نے دعا مانگی تھی، کفار ایسی ہی ہمارے اوپر وار کیا، ہم نے ان کے اوپر وار کیا۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے میں نے جو دعا مانگی تھی ویسی ہی میرے ساتھ معاملہ ہوا، اور حضرت عبداللہ بن جحش نے جو دعا مانگی تھی ویسی ان کے ساتھ معاملہ ہوا، وہ شہید کر دیے گئے۔ جب ہم نے ان کے لاش کا جائزہ لیا، جب ان کے قریب گئے تو دیکھتے کیا ہے، ان کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے اور ان کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا الہ العالمین، ہاں یہ وہی ہے جو ہم نے کل دعا مانگی تھی، جیسا ہم نے مانگا تھا رات میں صبح دن میں ویسی ہی پایا۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے دنیا میں جنت کو پا لیا، دنیا میں رب کو راضی کر لیا اور دنیا ہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثبوت دیا کہ میرا جان ہو تو یہ بھی اللہ کے لیے اور میرے مال یہ بھی اللہ کے لیے، میرا سب کچھ یہ اللہ کے لیے قربان ہے۔ یہ صحاباؤں نے کر کر بتلایا، تب اللہ نے ان کے حق میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے، ان کا ایمان اس معیار پر بیٹھا ہوا تھا، بنا ہوا تھا اللہ کے ساتھ، انہوں نے ایمان کو ایسا بنایا تھا، اللہ پر یقین ایسا تھا، دنیا کی چیزوں پر یقین نہیں تھا، دنیا کے اسباب پہ یقین نہیں تھا، دنیا کی اشیاء پر یقین نہیں تھا تو یقین صرف اللہ پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے رزاق ہونے پر اور اللہ کے قہار ہونے پر اور اللہ کے غفار ہونے پر، اللہ کے رحیم اور کریم ہونے پر اور اللہ کے ذوالجلال والاکرام ہونے پر اور اللہ کے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالجلال والاکرام پر ان کا یقین ایسا تھا، ہر نقشے میں، ہر قدم پر، ہر لمحے میں وہ تعلق صرف اللہ ہی کے ساتھ اپنے آپ کا باقی رکھتے تھے۔ جہاں بھی جاتے رب العالمین کے ساتھ، رب ہی کے لیے اپنی جان اور مال اور اپنی سانس بھی لیتے، رب کی رضا کے لیے، اپنے گھروں میں جاتے رب کی رضا کے لیے اور اپنے گھروں سے نکلتے رب کی رضا کے لیے، نبی علیہ السلام تک پہنچتے رب کی رضا کے لیے، میدان میں پہنچتے رب کی رضا کے لیے، اکیلے میں رہتے رب کی رضا میں، اندھیرے میں ہوتے رات میں تب بھی رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھڑے کرتے۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کا مقصد بنایا تھا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کو راضی کرنا، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ دنیا بادشاہ بڑے بڑے آ کر چلے گئے، انہوں نے دیکھ لیا وہ بادشاہ جو زمین کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو خدا بھی بنا لیا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، نمرود اور قارون اور حامان جیسے بادشاہ، شداد جیسے بادشاہ کو بھی اللہ نے زمین سے مٹا دیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا کیسے
قیصر اور کسریٰ کھڑے ہو گئے، یہ بھی سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ نے ان کی بھی ہستی اور وجود کو مٹا دیا، کہا کہ یہ بادشاہوں کی زندگی بھی دنیا کے اندر سے جو ہے تو خوش ہو کر نہیں گئی، تو کہا ایسی زندگی کا کیا کرنا جس کو سب کچھ مل جائے تب بھی وہ جو ہے تو ادھورا ہے، اور جس کو کچھ نہ مل جائے وہ بھی دنیا میں ادھورا ہے۔ کامیاب تو وہ ہے جو اس کو رب مل جائے، جس کو دین مل جائے، جس کو شریعت مل جائے، جس کو محمد رسول اللہ مل جائے، جس سے رب بھی راضی ہو، جس سے رب کا رسول بھی راضی ہو۔ تو صحاباؤں نے اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو آگے لگایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال یہ سب کو بھی ترجیح کیوں دی تھی؟ کیوں کہ رب راضی ہو، کیونکہ رب کو راضی کر کر آخرت میں رب کے سامنے گناہ گار بن کر رب کے سامنے حاضر ہونے سے، اور وہاں پر نا امید ہونے پر، اور وہاں پر مایوسی آنے پر، اور وہاں پر رب کے سامنے اپنے آپ کو رب کے خلاف چلانے پر کیا ہوا؟ دیکھو تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ وہ ہستیاں ہے، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو ہر وقت دین کے لیے آگے رکھا، اپنے مال کو، اپنے جان کو ہر وقت اپنے آپ کو آگے رکھا۔ یہی جنگ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ساتھ، جب یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جنگ احد کے اندر جو ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا، عجیب حالات بن گئے تھے۔ صحاباؤں کا ایمان ایسا عجیب ایمان، ایسی وہاں پر جو ہے غلط ایک ہوا بھی اور ایک افواہ بھی پھیل گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید ہونے پر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہے۔ ایک افواہ پھیلنے پر صحاباؤں کے دل ٹوٹ گئے، صحابہ بے حال تحاشا رونے لگ گئے۔ کچھ صحابہ تو اپنے آپ کو انہوں نے بٹا دیا اور غمگین ہو گئے، اور کہنے لگ گئے کہ اب ہم اپنی جان کو کس کے اوپر فدا کریں گے، کس پر اپنی جان کو قربان کریں گے۔ ایک جماعت کہنے لگ گئی کہ نبی کے لیے، نبی علیہ السلام جب نہیں رہے تو اب ہمارا جینا کس کام کا۔ ایسے حالات میں صحاباؤں نے لڑ کر ان سے جو ہے تو مقابلہ کیا، لیکن اپنے گھر جانے کا کوئی جو ہے تو راستہ نہیں تلاش کیا۔ آخرکار یہ جنگ ختم ہو کر نبی علیہ السلام اپنے صحاباؤں کو لے کر مدینہ پہنچتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب مدینہ پہنچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پیچھے ابو سفیان نے ایک پلان کیا کہ صحابہ اور اللہ کے حبیب یہ دیکھنے میں ان کو نظر آیا کہ یہ کمزور گر گئے ہیں۔ اس نے لوگ جو تھے، اس کی جو جماعت تھی، اس کو ایک جگہ جمع کیا اور جگہ جمع کر کر کہا یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ آج ہم صحابہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آج کام تمام کرنے کا دن کتنا اچھا ہے، موقع کتنا اچھا ہے، کیونکہ وہ بھی چڑھ چکے ہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں، صحابہ بھی کمزور ہے اور صحابہ کے ساتھ کے لوگ بھی کمزور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا، وہ بھی زخمی ہو چکے ہیں، تو وہ ابو سفیان نے لوگوں کو جمع کر کر کہا یہ موقع ہم نے کیوں گوا دیا، کیوں ایسا کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی پیچھے کر دیا، جب وہ پیچھے ہو گئے ہم بھی پیچھے ہو گئے۔ کہا کہ چلو ابھی وہ راستے میں ہی ہے، کیوں نہ ہم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر یہ موقع کا فائدہ اٹھائے، ان کے صحابہ اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو ہم شہید کر دے، قتل کر دے۔ ان کے دل و دماغ میں خیال آیا، اس نے جمع کر دیا واپس سے وہی لوگوں کو، کہا کہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب دیکھ لو صحابہ کا ایمان، صحابہ نے اللہ اور رسول کے لیے اپنے آپ کو کیسا مقدم رکھا۔ یہ سب تھکے ہوئے تھے، زخموں سے چور ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، ایسی حالت تھی کہ اب لڑا نہیں جا سکتا، ایسی حالت تھی کہ اب ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ یہ سب کے سب مدینہ پہنچے ہی تھے، کوئی اپنے زخم کو لے کر پریشان تھا، کوئی شہادت جس کی ہو چکی تھی اس کے لیے جو ہے تو غم میں تھا، جو نبی علیہ السلام خود زخمی تھے ان کا غم ان کے دل و دماغ پر تھا، اور مستقل لڑنے پر ان کی طبیعت سر سے پاؤں تک پوری کی پوری تھک چکی تھی۔ ایسی حالت میں صحابہ بھی بیٹھے ہی تھے، نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے دوبارہ اپنے مجمع کو لے کر حملے کے لیے نکلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اعلان کر دیا صحابہ سے، او میرے صحابہ، تمہاری تھکن، تمہاری پریشانیاں، تمہارے زخم، یہ سب کو رہنے دو، چلو کون ہے جو آج واپس پھر سے ان کفار کے مقابلے میں لڑنے کے لیے میرے ساتھ میں کھڑا ہو جائے۔
چلو کھڑے ہو جاؤ، آج جو ہے پھر دوبارہ چلنا ہے اور دوبارہ جا کر جو ہے تو ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور آگے اعلان کر دیا کہ اس میں کوئی دوسرا نیا نہ آئے۔ جو عہد کے اندر جو موجود تھے، جو صحابہ جتنے تھے، وہی صحابہ کو کہا کہ اتنے ہی چلے واپس دوبارہ ابو سفیان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخم کو اپنے پٹیاں باندھ رہے تھے، اپنے زخموں کو دیکھ رہے تھے، اپنی تھکان سے پریشان تھے، کوئی اپنے ابھی گھر کے رشتہ داروں تک خبر بھی نہیں پہنچی تھی کہ فلاں کا یہ ہوا، ہمارا یہ ہوا، ابھی اپنے اہل و عیال سے ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے، نبی کا اعلان ہوا کہ چلو دوبارہ جانا ہے۔ ابو سفیان نے اپنے لشکر کو لے کر ہماری طرف رخ کیا ہے۔ جیسے اعلان کیا، سب کی سب صحابہ ایک ساتھ ایک وقت میں سب کے سب صحابہ کے دماغوں میں یہی خیال آیا کہ بالکل جو نبی کہہ رہے ہیں ہم اس پر قربان ہیں۔ سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے ہماری جانیں جائے لیکن اسلام اور نبی اور اللہ، ہم اس سے اپنا تعلق اور اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں گے۔ نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سب کے سب آگے بڑھے، نبی کے ساتھ جانے لگ گئے تو ایک صحابی آگے آئے۔ کون تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میری چاہت پہلے احد میں آنے کی تھی، آپ ابھی جو اعلان کیا کہ نیا کوئی نہ آئے ان کے ساتھ، کہا یا رسول اللہ یہ احد میں پہلے آنے کی میری چاہت تھی، تمنا تھی کہ میں دین کے لیے آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں میدان میں، لیکن فرمایا یا رسول اللہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تو اور میں، میرے گھر کے اندر دو مرد ہیں، میرے گھر میں کہا میرے ابا نے کہ بیٹا تو تیری 7 بہنیں ہیں، 7، کہا کہ تیری 7 بہنیں ہیں، 7 بہنوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک مرد چاہیے جو ان کی کفالت، ان کی دیکھ ریکھ کرے۔ کہا بیٹا تم ان کے لیے رک جاؤ، میں نبی کے ساتھ احد میں جاتا ہوں۔ کہا نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ میرے ابا نے اپنے آپ کو لے کر آپ کے ساتھ میں گئے اور مجھ کو یہاں پر اپنے بہنوں کے ساتھ ان کی پرورش کے لیے ان کے ساتھ رکھایا۔ کہا یا رسول اللہ آپ سب کی سب میدان سے تو یہاں آ گئے، لیکن میرے ابا جو پیچھے میدان ہی کے اندر شہید کر دیے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے جام شہادت سے اپنے آپ کو سرفراز کیا، یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گئے، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یا رسول اللہ انہوں نے تو یہ ثبوت دے دیا کہ نبی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ آئے ہیں، آپ دوبارہ آپ واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے عبداللہ کو بھی، مجھ جابر عبداللہ کو بھی اجازت دے دو تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والد پہلے سے شہید ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ والد تو اپنے آپ کی آخرت بنا لی، وہ تو جنت میں پہنچ گئے۔ کہا کہ مجھے اپنی آخرت اور جنت کو بنانا ہے۔ لوگوں نے کہا پیچھے 7 بہنیں ہیں، کہا کہ مجھے بہنوں کی پرواہ نہیں ہے، جس رب نے پالا ہے، جس رب نے پیدا کیا ہے وہی رب ان کی کفالت کرے گا، وہی ان کو پالے گا، وہی ان کی حفاظت کرے گا۔ رب کے حوالے اپنی بہنوں کو کر دیا۔ آگے نبی علیہ السلام کے قریب پہنچے، نبی علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بھی اجازت دے دو، میرے ابا نے اپنے آپ کو شہید کرایا، دین کے لیے، اسلام کے لیے جان کو لگایا، مٹایا۔ کہا کہ میں جابر، میں خود بھی اپنی جان کو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے لگانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ یہ واحد ایک شخص تھے جو دوبارہ جب واپس چلا گیا تو جو مجمع میں پہلے تھے ان کے علاوہ نئے تھے۔ ایسے صحابہ جنہوں نے اپنے گھر اور اہل و عیال، اپنے باغات اور اپنے رشتہ دار ان کی نہ پرواہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی ایسی پرواہ کر کر بتلائے قیامت تک کے لیے لوگوں کو، کہا کہ دیکھو یہ دنیا کے عیش و آرام میں لگ کر اللہ اور اس کے رسول کو بھول نہ جانا، اللہ اور اس کے رسول کو بھول نہ جانا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی میدان میں اتنے زخم آ گئے کہ منہ کے بل زمین کے اوپر خون میں لت پت لٹے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی قریب پہنچے اور انہوں نے ان کو پہنچ کر کہا آپ کا آخری وقت ہے، کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا میری وصیت یہ ہے کہ جا کر نبی علیہ السلام کو میرا سلام کہہ دو، جا کر نبی علیہ السلام کو میرا سلام کہہ دو۔ کہا کہ میرے لیے کوئی وصیت؟ کہا کہ نبی علیہ السلام کو سلام اور نبی کے امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دو اور کہہ دو، ان کو بتلاؤ کہ جب جب اللہ اور اس کے رسول کے اور دین کے لیے تمہاری جان کی ضرورت پیش گرے، جب تمہاری ضرورت گرے تو تم مجھے دیکھو۔ کہا کہ میں نے جیسی جان کو لگا کر دین اور اللہ کے رسول کی حفاظت کی، ان سے کہہ دینا قیامت تک کے لیے جب بھی دین کے لیے ضرورت گرے اپنی جان کو تم ایسی قربان کرنا جیسا میں نے قربان کیا۔
یہ صحابہ تھے. بعد والوں کے لیے بھی یہ بتلا کر گئے کہ دنیا عیش و آرام، مال و متاع، دنیا کی محبتیں اور رشتہ داریاں یہ دھوکے میں ڈال کر تمہاری آخرت سے تمہیں برباد نہ کر دے. آگاہ اور چوکنا ہو کر کہا کہ تمہیں ہوش اور جوش میں نہیں، تمہیں دل اور دماغ کے ساتھ سوچ کر اپنی رات اور دن اور آخرت میں آنے والے مرحلے اس کی طرف توجہ دے کر زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ دنیا کی طرف. فرمایا اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے، اور عبادتوں میں وہ عبادتیں جو اللہ کہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا ہے اس مقصد میں ہم اپنی جان کو آگے رکھے، اپنے مال کو آگے رکھے، اپنے آپ کو آگے رکھے، دین کے لیے آگے رکھے، دین کے کاموں کے لیے آگے رکھے، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھے، مساجدوں میں آنے کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھے، بازاروں سے، دنیا سے، رشتہ داروں سے، اہل و عیال سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو، لیکن اتنا ہی جتنا ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ. یعنی دین یہ پیچھے اور دنیا یہ آگے ہو جائے تو یہ تمہارے اور ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ کہا ہے قرآن نے. اس لیے اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو، اللہ کے رسول اور دین کو، شریعت کو، اسلام کو ترجیح دینا ہے کہ اس کو آگے رکھے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راہ میں نکلو، اللہ کے دین کے ساتھ جڑو، آنے والے مقدس مہینوں کے لیے تیاریاں کرو، چالو دن اور چالو زندگی عمر کے لمحات کی قدر کرو، فرائض نماز اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو، مساجدوں سے اپنے آپ کو جوڑو، دین شریعت اور اسلام اپنی نسلوں کے اندر ڈالو، ورنہ دنیا اور دنیا کا باطل طاقتیں اور فرقہ واریت یہ سب کے سب ہمیں اور ہماری نسلوں کو تباہ کر دیں گی. ہم جیسے دنیا میں تھے ایسی دنیا سے چلے جائیں گے، نہ اللہ معلوم، نہ قرآن معلوم، نہ شریعت، نہ دین اور اسلام معلوم. ہماری نسلیں بھی ایسی دنیا سے جائے گی. ہمارے لیے اس سے بڑھ کر تباہی اور بربادی کوئی نہیں کہ ہماری نسلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جینا کیوں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کو گمراہ ہونے سے حفاظت فرمائے. اللہ کے راہ میں دین کے لیے ہماری جان اور مال کو قبول فرمائے. 4-5 مارچ کو اجتماع ہے. اس میں بھی جو ہے تو تمام احباب اپنی جان اور مال کے ساتھ پہنچے، جو اللہ کے راہ میں نکلنے والے ہیں وہ بھی نکلے، اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ میں پہنچے. بارہ بنکی میں اجتماع ہے پونا ضلع کا. اللہ قبول کرے.